پھر حدیث پاک کے لیے شبیر سے کہوں گا وہ آئیں اور حدیث پاک سنائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 12، مسلمانوں میں یہ درست ہے کہ قرآن مسجد پڑھتے وقت اگر کہیں اٹھ کر جانا پڑے تو بند کر کے جائیں، کھلا نہ چھوڑا جائے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض جیسے لوگوں میں ہو رہا ہے کہ شیطان پڑھ سکتا ہے، یہ اس کی اصل نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، قرآن مسجد پڑھتے وقت اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ اس کی طرف پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس کی اونچائی طرف لیا جائے، نہ خود اونچی جگہ پر کھڑے ہو اور قرآن مسجد نیچی جگہ پر۔ مسئلہ نمبر 14، سونے چاندی کے پانی سے نقش کرنا جائز ہے، بلکہ کوئی شخص اپنے مال سے متولی مسجد میں اسے تعاون دینا ہوگا۔ السلام علیکم۔ تقریر کے لیے روہیدہ سے کہوں گا وہ آئیں اور بہترین انداز میں تقریر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پارہ 11 رکوع 12۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ محبت غیر کے دل سے نکال دو یا رسول اللہ، محبت غیروں کے دل سے نکال دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اعظم حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اولیاء کرام میں بہت بلند ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے عظیم الشان اور بزرگ اور ولی آپ کے مرید خلیفہ ہے۔ حضور غریب نواز اجمیر شریف میں افروز رہے تھے، اور دور و دراز علاقوں میں دین، تبلیغ اور سلسلے کا کام حضرت قطب صاحب انجام دیتے رہے۔ حضرت قطب صاحب 17 یا 20 سال کی عمر میں حضور غریب نواز کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور رشد ہدایت کا مقدس فریض اپنی رہنمائی میں انجام دیتے رہے۔ حضرت ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز کی صحبت کی اور برکت کی اور تعلیم و تربیت کا اس قدر اچھا اثر حضرت قطب صاحب پر مرتب ہوا کہ آپ کی ذات سے بے شمار کرامت کا ظہور ہونے لگا۔ شیخ المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے گھر والوں پر فاقہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ 3 روز تک فاقہ رہا۔ ان کی بیوی فاقہ اور تندرستی کی شکایت حضرت قطب صاحب کی کر دی۔ حضرت قطب صاحب اپنی بیوی سے فرمائے کہ اس حجرے کے طاقے میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضرورت کے مطابق رونی روٹی لے لیا کرو اور گھر والوں اور درویزوں کو کھلا دیا کرو۔ اب ہر دن اہلیہ محترمہ قدرت الہی سے اس طاقے میں سے گرم گرم روٹیاں لیتی جاتی اور گھر والوں اور درویزوں و مشاکین کو کھلاتی رہتی۔ اس وجہ سے حضرت قطب صاحب کاکی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت قطب الدین کے خدمت میں ایک شخص نے اپنی غریبی اور محتاجی کی شکایت کی تو حضرت قطب صاحب اس شخص سے فرمائے کہ میں کہوں کہ میری نگاہ سے مولا تک دیتی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس شخص نے کہا ہاں، بلکہ اس سے بھی آگے فرمائے۔ حضرت قطب صاحب فرمائے جب تم اس قدر جانتے ہو تو سن لو، جو تم نے 80 سکے چاندی کے گھر میں چھپائے رکھے، انہی سکوں سے کھانے پینے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ان چاندی کے 80 سکے خرچ کر لو، پھر اپنی غریبی محتاجی کی شکایت کرنا۔ وہ شخص حضرت قطب صاحب کی روشن ضمیری سے اپنا راز کھلتا ہوا دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور توبہ کی پھر زمین خدمت کو بہوشا دیکھ کر گھر لوٹ گیا۔ وہ عشق کی حقیقی لذت نہیں پا سکتے جو رنج و مصیبت میں دوچار نہیں ہوتے۔ حضرت قطب صاحب کی خدمت میں مالک اختیار الدین عاجب نے روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دی۔ پھر آپ جس بورے پر بیٹھے ہوئے تھے اس کا ذرا سا کونا اٹھا دیا تو مالک اختیار الدین حیرت انگ سے منظر دیکھا کہ چٹائی کے نیچے ایک سونے کی نہر موجود ہے۔ تو حضرت قطب صاحب اس شخص سے فرمائے کہ ہمیں تمہاری نذرانہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے تم واپس لے جاؤ۔ اے ایمان والو، یہ کرامت بزرگ کی ہمارے پیارے خواجہ کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے خواجہ کو مرید کو خلیفہ اعظم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ہے۔ سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، دولت بھی تمہاری ہے، منگتا بھی تمہارا ہے۔ وہی ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، وہی ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جا کب ان کو گوارا ہے۔ سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں توبہ کا نظارہ ہے۔
ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 2614 रबीउल शरीफ में शाल फरमाए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वो शियत थी कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़े जिसने कभी हराम का काम ना किया हो और असर की सुन्नत तक ना की हो और तकबीर उलश के भी फोत ना हो। खाली के खुदा इंतज़ार में थी कि वो नेक वक्त कौन है और ये अजमत किसके इशा में आती है। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो हज़रत कुतुब साहब के मुरीद और दिल्ली के बादशाह थे, एक तरफ खड़े थे। जब कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे ना बढ़ा तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने पीर मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े और कहा कि मैं चाहता था मेरे हाल से कोई वाकिफ़ ना हो, पर मेरे कुतुब साहब तो सुल्तान शमसुद्दीन मारा हारा जाहिल फरमा दिया कि सुल्तान शमसुद्दीन अपने पीर मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु का मजार शरीफ महाराणा शरीफ दिल्ली में मौजूद है। कल्लो तो बारब की रहमत है बड़ी, कल्लो तो बारब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अहले अकरम औलेमा इकराम की नक्स कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्ला बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब फिर सवाल व जवाब के अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सवाल व जवाब के लिए फैज़ान और गुलाम मजीद से कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई गुलाम मजीद आप कैसे हैं? प्यारे भाई फैज़ान मैं अच्छा हूँ। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? जी पूछिए। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें रोज़ी कौन देता है? हमें रोज़ी अल्लाह ताला देता है। क्या नबी मासूम होते हैं? जी हाँ मासूम होते हैं। कुरान मजीद किस जबान में? कुरान मजीद अरबी जबान में। कुरान मजीद में कितने पारे? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कितनी सूरत? कुरान मजीद में 114 सूरत है। क्या बच्चे नमाज पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई मैं आपसे कुछ चंद सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर पूछिए, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वुजू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से? वज़ू के 4 फ़राइज़ है, वो ये हैं। लफ्ज़ अल्लाह ताला के अरुज़ की निस्बत से वज़ू के 4 फ़राइज़ है। पहला चेहरा धोना, दूसरा कानों समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा चौथा सर का मसा करना और चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। वुजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की क्या फजीलत है? वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जब तक वज़ू बाकी रहेगा और फरिश्ते ने क्या लिखते रहेंगे। दौरान वुजू या कदीरो पढ़ने की क्या फजीलत है? जो शख्स दौरान वज़ू या कदीरो पढ़ेगा उसको दुश्मनी गुनाह नहीं कर सकता। फरमाने मुस्तफ़ा जब आदमी वज़ू करता है तब हाथ धोने से हाथों के, चेहरा धोने से चेहरों के, मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह जल जाते हैं। क्या मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़ना चाहिए? जी हाँ, मदनी मुन्नों यानी बच्चों और बच्चियों को भी नमाज पढ़ना चाहिए। मेरे भाई हसन अली मेरे सवाल का जवाब देकर मुझे मेरा दिल खुश कर दिया। प्यारे भाई अल्फन मैं भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। हज़रात मोहतरम, अभी आप हजरत के सामने ये सब बच्चे सवाल व जवाब कर रहे थे, लिहाजा आप हजरत समात कर रहे थे। अब मैं बेहतरीन खिताब के लिए एक ऐसी बच्ची को आप हजरत के सामने दावत सुखन देने जा रहा हूँ, लिहाजा वो अपनी बेहतरीन अल्फाज में ऐसी तकरीर करेगी कि आप और हमारे दिल को मुनव्वर मुजल्ला कर देगी, जिससे मेरी मुराद इरम है। इरम से मेरी गुजारिश है आए और अपने नूरानी व इरफानी बयानात से हम तमाम हजरात के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना 15 पारा रुकू 3 तर्जमा। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जिसका हर अमल अदाए मुस्तफ़ा ऐसे यारे नबूवत पे लाखों सलाम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए।
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب حمد و ثنا اور شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرمایا۔ عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کروڑوں کروڑوں درود و سلام اس محبوب اعظم پر جو خالق کا محبوب ہے اور مخلوق کا بھی، جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا اور خالق و مخلوق کے حقوق سے آسنا کیا اور ان راہوں پر چلنے سے منع فرمایا جس سے ہمارا رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ان بری راہوں اور گناہوں میں سب سے عظیم گناہ اور برائی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی بھی ہے۔ قرآن حکیم نے تقریباً 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے وہ حقوق کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی، صلح رحمی، حسن سلوک اور اچھے سے برتاؤ کرنے کا حکم صادر کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہم پر فرض قرار کیا ہے، اسی طرح ان کے لیے کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارو، یہ خلاف ادب ہے، لیکن اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کا نام لے کر ان کا ذکر جائز ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے کلام کریں جیسے غلام و خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مگثرہ میں تھے، اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب اسلام لائے تو آپ کی والدہ محسنہ بنت ابو سفیان نے کہا، یہ تو نے کیا نیا کام کیا؟ خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کھاؤں نہ میں پیوں، یہاں تک کہ مر جاؤں اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا، اس نے ایک صبح نہ روز نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی، اس سے وہ ضعیف یعنی کمزور ہو گئی۔ پھر ایک دن رات اسی طرح رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے ماں، اگر تیری 100 جان ہو اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں پھر بھی میں اپنا دین اسلام چھوڑنے والا نہیں، چاہے تو کھا چاہے مت کھا۔ بڑھیا حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی اور کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے، کیونکہ ایسی ایک اطاعت کسی مخلوق کو جائز نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ حضرات، اللہ و رسول کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان ناراض ماں باپ کو منانا ہے۔ ماں باپ کس قدر ناراض کیوں نہ ہو، اگر بیٹا ان کے سامنے نظامت سے جھک جائے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے کر ان کی گود میں اپنے سر کو رکھ دے تو ماں باپ کتنے زیادہ ناراض کیوں نہ ہو، ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور اپنے بیٹے کو معاف بھی کر دیں گے۔ ہمارے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی بخشش و نجات کے لیے کتنا آسان طریقہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ورنہ ماں باپ کے نافرمان کا دوزخ کی آگ سے بچنا غیر ممکن ہے اور جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اللہ کا فرمان جشان بہت ہی غور سے سنیے، اور اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو اسے ماں باپ کی عظمت و محبت کا کعبہ بنا لیجئے، اور اگر آپ کے سینے میں دل کی بجائے کوئی پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اسے موم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ کی بارگاہ کریم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، امو کا تیری ماں۔ دوسری مرتبہ عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، امو کا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، امو کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، ابو کا تیرا باپ۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریم میں عرض کیا، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ قال امہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ کریم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا
دیا ہے, آپ سے مبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا ہاں. آقا نے فرمایا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب غور کریں اور سوچیں ہم کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے دروازے پر ٹھوکر کھاتے پھرتے ہیں جبکہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. مشکل تھے وہ راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے وہ راستے آسان ہو گئے, دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا پر قدم, رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا پر قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے یعنی وہ شخص ذلیل خوار ہو. ایسا 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ذلیل شخص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, ثم یدخل الجنہ, اور جنت میں داخل نہ ہوا. مولا مولا کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے رکھے کبھی میں دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں, کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سانیکا سے کہوں گا وہ آئیں اور حدیث پاک سنائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 11. صحیح مسلم ابن عمر سے مروی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائے تو دائنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو دائنے ہاتھ سے پیے, پانی سیدھے ہاتھ سے. حدیث نمبر 12. صحیح مسلم 19 سے مروی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. حدیث نمبر 13. ابن ماجہ ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور دائنے ہاتھ سے پیو اور دائنے ہاتھ سے لو اور دائنے ہاتھ سے دو, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے, بائیں ہاتھ سے دیتا ہے. حدیث نمبر 14. ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اور حکیم رحمۃ اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور 5 انگلیوں سے نہ عرب گواسی کا طریقہ ہے. حدیث نمبر 15. کعب بن مالک سے مروی ہے کہ حضور 3 انگلیوں سے کھانا تمام فرماتے, روٹنے سے پہلے ہاتھ چاہتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہم سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے. واخر دعوانا اب پھر میں حدیث پاک بیان کرنے کے لیے آسما سے کہوں گا وہ آئیں اور حدیث پاک سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 14. صحیح بخاری میں جابر سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے. وہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی پلا رہے تھے. ارشاد فرمایا کیا آپ کے پاس باسی پانی پرانی مسکمے میں ہے تو لاؤ ورنہ ہم منہ لگا کر پانی پی لے. انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس باسی پانی ہے. اپنی جھوپڑی میں گئے, ایک برتن میں پانی انڈیل کر بکری کا دودھ دھویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. دوبارہ پانی انڈیل کر بکری کا دودھ دھویا. حضور کے ساتھی نے پیا. حدیث نمبر
حدیث نمبر 14 صحیح بخاری سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دھویا گیا تھا اور انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ملایا گیا تھا، یعنی لسی بنائی گئی تھی، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضور نے نوش فرمایا